رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو آج کی جو ہے وہ جھوٹ پر ہے، مختصر سی گفتگو ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اس بات میں بہت ساری جگہوں پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ اس میں صداقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ڈیلی ہیبٹس یعنی روز مرہ کی جو عادت ہماری جھوٹ بولنے کی ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، لہٰذا یہ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم روز وہی بولتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جو بات روز آپ سے کر رہے ہیں اس بات میں جو ہم روز بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کیوں برا کیوں ہے جھوٹ اتنا؟ اس میں بہت ساری خرابیاں یہ ہیں۔ سب سے بڑی جو جھوٹ بولنے کی خرابی ہے وہ یہ کہ ایک تو سب سے پہلی مسئلہ، جھوٹ بولنے سے اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف یعنی جھگڑا۔ آپ نے جا کر کے کوئی جھوٹی بات کسی کی طرف بھی منسوب کر کے کہہ دیا، مثلاً اون نے یہ کہا کہ وفا نے ہم کو مارا ہے یا گالی دیا ہے، یہاں پر آیا، اس نے آ کے ہم سے کمپلین کی، جبکہ وفا نے اس کو نہیں مارا تھا اور نہیں گالی دیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وفا کو مثلاً بھائی یہ اون نے کہا اس انداز میں کہ اس کو سزا مل گئی۔ اب وفا کے اوپر کیا اثر ہوا کہ بھائی وفا نے کچھ نہیں کہا تھا، اون نے جھوٹ بولا تھا۔ کل کو پھر جب کیمرہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کیمرے میں کہ ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، نہ گالی دیا تھا نہ مارا تھا۔ کیمرہ جو ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولے گا نا، جو بات ہے وہ تو سچ ہے۔ وہ مشین ہے لیکن وہ انسانوں سے بہت اچھی مشین ہے کہ وہ سچ بولتی ہے۔ بے شک۔ آپ سوچئے کہ جو ہے انسان نے ہی بنایا ہے اسے کوئی خدا نے آ کے خود نہیں بنایا ہے، بلکہ خدا نے انسان کا دماغ بنایا ہے اور انسان کے دماغ کے ذریعے یہ مشین بنائی گئی ہے۔ مگر یہ کتنی اچھی مشین ہے کہ جو سچ بولتی ہے۔ یہ کیمرہ کتنا اچھا ہے کہ جو سچ بولتا ہے مگر انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اس کیمرے نے بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ صرف انہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ دوسری بار ایسا ہوا کہ اون نے جو ہے وہ کسی اور بات میں ایسا ہوا کہ واقعاً ایسا ہوا تھا کہ وفا نے مارا تھا اون کو اور اون نے آ کر کے بتایا، لیکن نہ مولوی صاحب نے یقین کیا نہ کسی نے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اون پہلی بار میں جھوٹے ثابت ہو چکے تھے، تو اب دوبارہ ان پر کیسے یقین کیا جاتا؟ تو جھوٹ بولنے کا بیٹا جو سب سے بڑا نقصان ہے، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ مدرسے میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باتوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی باتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ باقی خدا کے یہاں جو سزا ہے جھوٹ بولنے کی وہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ انسان کے منہ میں انگارے رکھ دیے جائیں گے خدا کے یہاں جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ سانپ اور بچھو زبان سے پکڑا کے لٹکا دیے جائیں گے اس کے، جو انسان جھوٹ بولے گا پیٹ میں اس کے آگ بھر دی جائے گی۔ اتنی سخت سزا ہے۔ لیکن دنیا کی سزا کیا ہے؟ اور آپ کی کتاب کا ایک واقعہ آپ لوگ خود بھی پڑھتے ہیں اس میں کہ ایک بچہ تھا، اس کی عادت جھوٹ بولنے کی بہت تھی، اور وہ کیا کرتا تھا کہ بکریاں لے کے روز جاتا تھا چرانے کے لیے جنگل میں، اور وہاں کیا کرتا تھا کہ آوازیں نکالتا تھا اور شور کرتا تھا، ارے بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، مجھے بچا لو، میری بکریوں کو بچا لو۔ اور وہ بیچارے آس پاس کے جو بستی کے لوگ تھے وہ جلدی سے دوڑ کے آ جاتے تھے، کہاں، اور جب وہ آ جاتے تھے تو وہ خوب ہنستا تفریح کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ لہٰذا اس نے 2-3 بار ایسا کیا، ایک روز واقعاً بھیڑیا آ گیا۔ اب جب اس نے چلانا شروع کیا تو بھی سب نے کہا ارے وہ تو روز ہی ایسا کرتا ہے، وہ تفریح میں کہہ رہا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھیڑیا جو ہے وہ اس کی بکریوں کو بھی کھایا اور اسے بھی اس نے نوچ لیا، اور اس کے بعد وہ چلاتا رہا اور کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا کیونکہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ تو لہٰذا کسی بھی بچے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ سچ بولیے گا، سچ بولنا مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا۔ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سچ کے پیچھے بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں، انسان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان ایک بار سچ کا عادی ہو جاتا ہے پھر ہمیشہ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سماج میں سب سے بڑی اگر عزت کسی کی ہوتی ہے تو وہ سچے انسان کی ہوتی ہے، جھوٹے انسان کی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہم اپنے مکتب کے سبھی بچوں کو یہ بتائیں گے کہ بیٹا کبھی بھی آپ لوگ گھر پہ جا کے اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، بہن بھائی سے، ٹیچر سے، مدرسے میں مولانا صاحب سے
کسی سے بھی کسی بھی بچے کے بارے میں، گھر والے کے بارے میں جھوٹ بات نہ کہیں، جو آپ سچ دیکھیں وہ کہیں۔ ممکن ہے کبھی اس سچ کے لیے آپ کو مار بھی کھانا پڑ جائے۔ مثلاً کسی بچے نے، چھوٹے سے بچے نے شکایت کی کہ مولانا صاحب نے مارا ہے یا کسی نے مارا ہے، اور گھر سے کوئی کمپلین آ گئی۔ ایک بار ایسا ہی ہوا تھا، ہمارے ساتھ جو ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا، وہاں پر ایک بچے نے جھوٹ بولا، اور مجھے بھی جھوٹ سے اتنی نفرت ہے کہ میں نے جھوٹ پر اس